الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو تم پر، اذ جاءتکم جنوداً، جو تمہارے پاس لشکر آئے تھے، ارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان پر ہوا بھیجی، وجنوداً، اور ایسے لشکر لم تروہا، جن کو تم نہیں دیکھ پاتے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اللہ پاک جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ لشکر آئے تھے تمہارے اوپر کے راستوں سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے کے راستوں سے، وإذ زاغت الابصار، جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں، بلغت القلوب الحناجر، دل حلق تک جا پہنچے تھے، وتظنون، اللہ کے بارے میں تم گمان کرنے لگے تھے طرح طرح کے گمان۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت مومنوں کو آزمائش میں ڈالا گیا تھا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ہلا کے رکھ دیے گئے تھے، زلزلے میں ڈالے گئے تھے، شدید زلزلہ۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہا تھا منافقوں نے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور ان لوگوں کو نے جن کے دلوں میں بیماری ہے، یا اہل یہ ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ نہیں کیا مگر نعوذ باللہ دھوکے کا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یا اہل یثرب، اے اہل یثرب، لا مقام لکم، تمہارے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، فرجعوا، واپس پلٹو۔ یستأذن فریق منہم النبی، اجازت مانگتا تھا ان میں سے ایک گروہ پیغمبر سے، یقولون، کہتے تھے، ان بیوتنا عورہ، بے شک ہمارے گھر ننگے ہیں، وما ہی بعورہ، اور گھر ننگے نہیں تھے، یریدون، نہیں ارادہ کرتے تھے وہ مگر فرار کا، ولو دخلت علیہم، اگر لشکر داخل کیے جاتے ان پر، من اقطار، یا مختلف اطراف سے، ثم سئلوا الفتنہ، اس میں ان سے فتنے میں پڑنے کا سوال کیا جاتا، لا تو وہ فتنوں میں آ جاتے، وما تلبسوا، وہ بھی نہ ٹھہرتے، الا یسیرا، مگر بہت کم۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، البتہ تحقیق انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا، لا یولون الادبار، کہ پشت نہیں پھیریں گے، وکان عہد اللہ مسئولا، اللہ کا وعدہ مسئول ہے، پوچھا جانے والا ہے۔ قل کہ لن ینفعکم الفرار، تمہیں ہرگز فرار فائدہ نہیں دے گا، ان فررتم من الموت، اگر تم موت سے بھاگے، اب القتل، یا قتل سے، وَإِذًا، اور پھر اگر لا تمتعون، تم فائدہ نہیں دیے جاؤ گے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔ قل، ان سے کہیے، من ذا الذی یعصمکم، کون ہے جو تمہیں بچا لے، من اللہ، اللہ سے، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ پاک تمہارے ساتھ سوء کا ارادہ کر لے، اور اراد بکم رحمہ، یا اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے، ولا یجدون لہم، یہ لوگ نہیں پائیں گے اللہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی نہ کوئی نصیر۔ قد یعلم اللہ المعوقین، البتہ تحقیق جانتے اللہ پاک معوقین ٹال مٹول کرنے والوں کو تم میں سے، والقائلین، اور وہ لوگ جو اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے، ہلم الینا، ہمارے پاس آ جاؤ، لا یاتون الباس، لڑائی میں نہیں آتے وہ، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔ اشحۃ علیکم، تم پر بخل کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، فإذا جاء الخوف، جب خوف جنگ آتی ہے، رأیتہم ینظرون، تو آپ ان کو دیکھیں گے، آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں، تدور اعینہم، ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں، اس شخص کی طرح یغشیٰ علیہ من الموت، جس پر موت کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ فإذا ذهب الخوف، جب خوف نکل جاتا ہے، سلقوکم، تیز کرتے ہیں تم پر، بألسنۃ، اپنی تلواریں، حدادا، سخت، اشحۃ علیکم، علی الخیر، خیر پر بخل کرتے ہوئے یا حسد کرتے ہوئے، اولئک، وہ لوگ، لم یؤمنوا، ایمان نہیں لائے، احبط اللہ اعمالہم، اللہ پاک نے ان کے اعمال حبط کر دیے، کان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ یحسبون، یہ خیال کرتے تھے، الاحزاب، گروہوں کے بارے میں، لم یذهبوا، یہ واپس نہیں جائیں گے، وَإِن یأتِ الأحزاب، اور اگر لشکر آ گئے، یودوا، یہ پسند کریں گے، لو انہم بادون فی الاعراب، اے کاش کہ یہ لوگ اعراب میں، دیہات میں رہ رہے ہوتے، یسألون عن انبائکم، تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے، ولو کانوا فیکم، اور اگر یہ تم میں ہوتے بھی، ما قاتلوا، نہ لڑتے، الا قلیلا، مگر بہت کم۔ غزوہ احزاب کی بات شروع ہوئی ہے۔ احزاب یہ بتایا تھا کہ احد کی جنگ کے بعد قریش نے حکمت عملی بدل لی، دونوں جنگیں پہلے قریش نے لڑی ہیں، بدر بھی انہوں نے لڑی ہے،
اور احد کی جنگ بھی انہوں نے لڑی ہے، اور درمیان کی جھڑپیں بھی ساری وہی کرتے رہے۔ احد کی جنگ کے بعد ان کو سمجھ میں آ گئی کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں دوسرے قبائل کی مدد لینی ہوگی، متحدہ محاذ بنانا ہوگا۔ تو انہوں نے مختلف قبائل سے بات کر کے ایک محاذ بنایا، نیٹو بنایا اس زمانے میں، یہ مل کے لڑیں گے، دفاع مشترک۔ اس کے تحت وہ مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی انہوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا حضور کا، یہ آج کی دنیا، آج کے لوگ بھی مانتے ہیں، جنگی ماہرین، کہ جاسوسی کا نظام حضور کا بہت مضبوط تھا۔ آج بھی کہتے کیسے کر لیا تھا، وہ خبریں ان سارے جزیرۃ العرب کی خبریں ان کے پاس ہوتی تھی، ان کے مختلف نمائندے ہوتے تھے، کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا، کچھ نہیں، جیسے ادارے ہوتے ہیں۔ حضور کے ادارے بڑے مضبوط تھے۔ یہ آج کی جنگ ماہرین بھی اس پر لکھتے ہیں کہ حضور کا جاسوسی کا نظام بہت مضبوط، کون کیا کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، یہ حضور کو پتہ چل گیا کہ یہ کھچڑی پکی ہے اور ادھر رخ کر رہے ہیں۔ حضور نے صحابہ کو بولا ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے سامنا کریں گے اور یہ محاصرہ ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے اس وقت حضور نے اس کی مردم شماری بھی کروائی تھی مسلمانوں کی۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اکتبوا لی من تلفظ بالاسلام، مسلمان گنو بھائی کتنے ہو۔ اس وقت پہلی مردم شماری ہماری اس وقت ہوئی تھی، تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ہم نے گنے، چھوٹے بڑے بوڑھے بچے عورتیں مرد ملا کے ہم 1500 تھے۔ حذیفہ خود رپورٹ دے رہے ہیں، یا رسول اللہ گھبرانے کی کیا بات ہے، 1500 ہے۔ یا رسول اللہ گھبرانے کی کیا بات ہے، 1500 ہے، ہم 313 تھے تو مار نہیں کھائی، تو 1500 ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آج کل، آج آ کر ہم کتنے ہیں، 100 ارب ہے۔ اس وقت ہم کیا تھے، 1500۔ اب کیا ہے، 1.5 ارب 2 ارب کتنے ہیں، ہاں چلو 2 ہی کر لو، 2 ارب ہے۔ یہ مردم شماری کرائی ہو، لڑنے والے 700-800 تھے، باقی عورتیں تھیں، بوڑھے تھے، بچے تھے۔ انہوں نے جب محاصرہ کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کرنا کیا ہے۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ایسا کریں، مدینہ منورہ میں محصور ہو جائیں اور مدینہ منورہ کے ارد گرد راستے کھود دیں، جیسے آج کل گجرا والا کھدا ہوا ہے۔ کھدا ہوا ہے کہ نہیں کھدا ہوا، راستے خندقیں کھود دیں تاکہ وہ اندر نہ آ سکے، اور اندر آئے تو ہم لڑیں گے پھر۔ یہ عربوں کا طریقہ جنگ نہیں تھا، یہ فارسیوں کا طریقہ جنگ تھا، خندقیں کھودنا، محاصرہ کرنا۔ عرب تو کھلے میدان میں لڑا کرتے تھے۔ خیر حضور نے یہ مشورہ قبول کر لیا۔ اب یہ ٹارگٹ طے پایا کہ چاروں طرف جو باغات ہیں گھنے وہ تو ٹھیک ہے، وہاں 2 آدمی کافی ہے، 2 4 آدمی کافی ہیں، اور جو کھلے راستے ہیں، یہ جی ٹی روڈ ہے، یہ بائی پاس روڈ ہے، یہ سے بڑے راستے ہیں، ان پر خندقیں کھودو، اتنی خندق ایسی ہو کہ گھوڑا پھلانگ نہ سکے اور گرا ہوا آدمی چڑھ نہ سکے، گھوڑے پر سوار اس کو پھلانگ نہ سکے، اور نیچے اگر کوئی آدمی ہے تو اوپر چڑھ نہ سکے۔ یہ ٹارگٹ مقرر کیا اور کھدائی میں لگ گئے۔ ادھر سے خبریں لے رہے ہیں کہاں پہنچے ہیں، کہاں پہنچے ہیں، کہاں پہنچے ہیں، ادھر سے کھدائی جاری ہے۔ ٹارگٹ یہ تھا کہ ان کے پہنچنے سے پہلے خندقیں مکمل ہو جائیں، مگر نہ کوئی شہر میں آ گئے پھر تو جھگڑا خراب ہو جائے گا۔ اللہ پاک وہ منظر یاد کر، دیکھو یار اللہ کی نعمت کتنی بڑی نعمت تھی، وہ یاد کرو جب لشکر آئے تھے، اس جات کم جنود، ہم نے وہ لشکر آئے تھے تو ہم نے کیا کیا، ہوا چلا دی۔ آخری نتیجے تھا کہ ہم نے کیا کی، ہوا کی رفتار تیز کر دی، ہوا تو تھی چل بھی رہی تھی، رفتار تیز کر دی اور فرشتے بھیجے جنود لم تروا،
اللہ پاک تمہارے اعمال کو دیکھ رہا، اللہ پاک خود نگرانی کری، جنگ کی اللہ پاک خود نگرانی کر رہا تھا۔ کان اللہ بما تعملون۔ مدینہ کی آبادی کی کیفیت اس وقت کیا تھی؟ اذ جاؤکم من فوقکم، اوپر سے پہاڑی علاقہ ہے نا، اوپر سے آنے والے راستوں سے بھی وہی آ رہے تھے، نیچے سے آنے والے راستوں سے بھی، ہر طرف سے یہ اس قبیلے کا لشکر ہے، یہ اس قبیلے کا لشکر ہے، سب نے اکٹھے ہونا تھا یہاں، ہر طرف سے لشکر چنبر چڑھ دوڑے تھے۔ ہماری کیفیت کیا تھی؟ زاغت الابصار، زیغ ٹیڑھا، آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی تھی، لفظی ترجمہ تو یہ ہے، لیکن ترجمہ کیا ہے؟ جب خوف کے وقت، شدت خوف میں انسان کی آنکھیں جھپکنا بھول جاتی ہیں، ورنہ جسم کا سب سے تیز رفتار حصہ کون سا ہے؟ آنکھ، دل اور آنکھ، پھر آنکھ جو کرتی ہے آنکھ، یہ آنکھ جھپکنا بھول جاتی ہے۔ اس کو اردو محاورے میں کیا کہتے ہیں؟ تمہاری آنکھیں پتھر آ گئی تھی۔ پنجابی محاورہ کیا ہے بھائی، کسی کو پتا ہے؟ ہاں، اکھاں تارے لگ گئے، اکھاں تارے نہیں لگ گئے اکھاں تارے نہیں لگے، اکھاں تارے لگ گئے، بس وہی جم گئی آپ۔ ذاقت الابصار، جب آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ اچھا، بلغت القلوب الحناجر، خوف کی شدت میں دل بھی دھڑکتے دھڑکتے حلق میں آ پھنستا ہے۔ ہمارے سینے کو دل حلق میں پھنس گئے تھے۔ بلغت القلوب الحناجر، اور تم اللہ کی مدد کے بارے میں طرح طرح کے گمانوں کا پتہ آتی ہے نہیں آتی، کب آتی ہے، اللہ پاک نے کہا تو تھا، پتہ نہیں کیا ہوئے، تم گمانوں کا شکار۔ اور مسلمانوں کو آزمائش میں ڈال دیا گیا تھا، آزمائش میں نہیں، ہنالک ابتلی المؤمنون زلزلوا زلزالا شدیدا، ہلا کے رکھ دیا گیا تھا، زلزلے میں ڈال دیے گئے تھے، یعنی اس کا محاورے کا ترجمہ کیا ہے؟ مسلم آبادی کو ہلا کے رکھ دیا گیا۔ یہ تمہاری کیفیت تھی، اور تم آپس میں، تمہارے ساتھ منافق بھی تھے، مذبذبین بھی تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ تم گمانوں کا شکار ہونے لگے تھے، وہ کہہ رہے تھے منافقین، اور والذین فی قلوبہم مرض، دیکھنا اس دور کے منافقین کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے دو دائرے الگ الگ بیان۔ ایک ہے منافق جو دل سے کافر ہیں، ظاہر میں کلمہ پڑھتے ہیں، وہ منافق ہیں، اور جو تذبذب میں ہے، ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو پھر مل جائیں گے، یہ وہ ٹھیک ہوا تھا، نہ الا الذین، نہ الا الذین، یہ مذبذبین الگ طبقہ ہے، جن کے بارے میں فرمایا یہ قالت الاعراب آمنا، بل بل کیا ہے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ مذبذبین کا طبقہ ہے، منافق بھی، اور وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ تب سے شروع کے کمنٹس آنے لگ گئے تھے، یہ کیا ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، ہمیں تو کہا تھا مدد کریں گے، ہمیں تو کہا یہ ہوئی، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرور، ہمیں تو دھوکے میں رکھا گیا، وہ یہ تفسیر شروع کر دی۔ اچھا، جب تمہیں یہ مشورے دینے والے مشورے دے رہے تھے، اہل یثرب، یثرب کیا ہے؟ مدینہ منورہ کا پہلا نام، حضور نے بدل دیا تھا، اس کا نام کیا رکھا تھا؟ مدینۃ الرسول، پہلا نام کیا تھا؟ یثرب۔ جب تمہیں مشورے دینے والے مشورے دے رہے تھے، یار یہاں تم ٹک نہیں سکو گے، واپس جاؤ، گھروں میں بیٹھو، یہاں خندق کھود رہے ہو نا، لا مقابلہ لکم، تمہارے ٹھہر، تم ٹک نہیں سکو گے، یہاں مقابلہ تم نہیں کر پاؤ گے، گھروں میں جا کے بیٹھو۔ ایک تو یہ یستأذن فریق منهم النبی، ان میں سے کچھ گروہ، مدینہ میں اب سارا حصار ہے اور دفاع کی لیے تیاری کر رہے ہیں، تو کچھ آئیں گے، آئے تھے، یا رسول اللہ ہمارے محلے میں دفاع کا انتظام نہیں ہے، ہمارے کانڈ ننگی ساڑی،
ان بیوتنا عورہ کا معنی کیا ہے؟ اڑی کان ننگی ہے، پیچھے حفاظت نہیں ہے، تو ہمیں اجازت ہے ہم گھروں میں جا کے اپنے گھروں کی حفاظت کریں، وہاں کوئی نہیں بانا ہے۔ یستاذن فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ اجازت مانگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کہہ کے؟ انا بیوتنا عورہ، ہمارے گھر ننگے ہیں، ہمارے پیچھے دفاع کا بندوبست کوئی نہیں ہے، فرمایا جھوٹ بولتے ہیں۔ ما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا، بھاگنا چاہتے ہیں، بہانہ تلاش کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھروں کا دفاع نہیں ہے، ان کی دلی کیفیت یہ ہے، لو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنہ، لا تو اگر مختلف اطراف سے لشکر آ گئے نا، انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے ساتھ آؤ، ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ بلو دخلت علیہم من اقطارها، مختلف اطراف سے اگر لشکر داخل کیے گئے، آ گئے، ثم سئلوا الفتنہ، ان سے اس فتنے میں پڑھنے کا سوال کیا جائے، لا تو ان کے ساتھ جا کھڑے ہوں گے، ٹھہریں گے وہاں بھی نہیں، وما تربصوا بہا، چاہیں گے وہ بھی ایک آدھ دن ٹھہر کے بھاگ جائیں گے، ان کا کام ہی بھاگنا ہو، وہ کیا کریں گے؟ ان کا مزاج ہی بھاگنا ہو، وہ یہی کریں گے۔ ان کا حال یہ ہے، اگر مختلف اطراف سے لشکر داخل ہوئے، ان سے فتنے کا یعنی لڑائی میں شرکت کا مطالبہ کیا کہ ہمارے ساتھ آؤ، لا تو وہاں داخل ہو جائیں گے، لیکن ٹھہریں گے نہیں۔ ما تلبسوا بہا الا یسیر، ان سے بھی وعدہ پکا نہیں، انہوں نے اللہ سے وعدہ پکا نہیں کیا، ان سے وعدہ پکا کیسے کیا رکھا؟ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے اللہ سے بھی یہی وعدہ کیا تھا انہوں نے جو ان سے کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے کس سے عہد کیا تھا؟ اللہ سے، کیا؟ لا ہم پوچھ نہیں پھریں گے، بھاگتے دیکھو ان کو کیسے بھاگتے ہیں۔ اللہ سے کیا عہد کیا تھا؟ لا یولون الادبار، اور دنیا والے اپنے وعدے کا پوچھیں یا نہ پوچھیں، اللہ تو پوچھے گا بھائی، کان عہد اللہ مسئولا۔ اب یہ بھاگتے پھر رہے ہیں، کدھر جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، ان سے کہہ دیجئے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، موت اپنے وقت پر آئے گی، موت اپنے وقت پر، موت نے جہاں آنا ہے، نہ کیفیت بدلتی ہے، نہ وقت بدلتی ہے، نہ جگہ بدلتی۔ موت ایک ایسی چیز ہے، نہ جگہ، نہ کیفیت، نہ وقت، اپنے وقت پہ آنا ہے، وہاں سے بھاگ کے آ جائیں گے، جہاں جائیں گے مارے جائیں گے۔ موت سے کیسے بچو گے؟ لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت، موت سے بھاگو گے تو بھاگنے کا کیا فائدہ؟ موت سے یا قتل سے 2 دن اور گزار لو گے، اذا لا تمتعون الا قلیلا، اور دو دن لے لو گے، 4 دن لے لو گے، اخیر موت کے شکار تو ہونا ہے۔ یہ پوچھو، اللہ تمہیں مارنا چاہے بچائے گا کون؟ اور اللہ بچانا چاہے گا مارے گا کون؟ اگر اللہ تمہیں مارنا چاہے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، اللہ سے کون بچائے گا تمہیں؟ ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تکلیف کا، موت کا، قتل کا، زخمی ہونے کا فیصلہ کر رہے ہیں، کون بچائے گا یار؟ یہ بچانے والا؟ یا رحمت کا اللہ رحمت بھیجنا چاہے تو کوئی روک لے گا، اور سزا دینا چاہے تو کوئی بچا لے گا؟ کون بچائے گا؟ من ذا الذی یعصمکم من اللہ، اللہ سے کون تمہیں بچائے گا؟ ان اراد بکم سوءا، اگر تمہارے ساتھ سوء کا، مارنے کا، موت کا ارادہ کر رہے ہیں، او اراد بکم رحمہ، اور اللہ پاک رحمت کا ارادہ کر رہے ہیں تو کون روکے گا؟ وہ ہے روکنے والا۔ وہاں تو نہ کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی نصیر، نہ ولی خان ہوگا، نہ نصیر الدین، حمایت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ لا یجدون لہم من اللہ کے مقابلے پر، اللہ کے ورے اپنے لیے نہ ولی ملے گا، نہ نصیر۔ ایک تیسری اصطلاح بھی قرآن پاک نے استعمال کی ہے، وہ کون سی ہے؟
ایک تو ولی ہے نا بات کرنے والا، ایک ہے نصیر، شاید کل گزری یا پرسوں گزری، تیسری اصطلاح بھی اللہ پاک نے وہ بھی نہیں ملے گا، کون؟ اس بار چائے کسی کو نہیں ملی یار، چائے ملے گی اگر یہ بتائے گا کوئی۔ اس سال چائے کا ریٹ کیا طے ہوا تھا؟ ہمت کرو۔ قرآن پاک نے اس معنی میں تین اصطلاح، ولی، نصیر، تیسری اصطلاح کون سی ہے؟ شفیع، شفاعت، نہ حمایت، نہ مدد، نہ شفاعت، اس آپ کی جائے کھڑی ہے بھائی۔ یہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں تین اصطلاح استعمال کی ہے، کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، شفیع نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ لا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ اچھا ایک منظر اور بیان کرتے ہیں، موافقین، ٹال مٹول کرنے والے، ایک گروہ تھوڑا آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر پیچھے پھر پڑے، یہ ٹال مٹول کرنے والے تمہیں بھی یہ کہتے ہیں، یہ کہا انہوں نے یا کہیں گے ہمارے پاس آؤ یار بچ جاؤ گے، اور یا اللہ پاک ان موافقین کو جانتے ہیں، وہ ٹال مٹول کرنے والے، بہانے کرنے والے، اور یہ کہنے والے لا بالقائلین لاخوانہم، حلم، اپنے دوستوں سے کہہ رہے ہمارے پاس آ جاؤ یار، حلم لینا، بچنا ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ اللہ پاک اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے کون کون، اللہ پاک جانتا ہے موافقین کو بھی، والقائلین لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو یہ کہنے والے کہ کیا، حلم لینا، یہ تمہارے ساتھ کھڑے تو ہیں، لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے، یہ منافقین تمہارے ساتھ کھڑے تو ہیں، لا یاتون الباس الا قلیلا، لڑائی اگر لڑنے بھی پڑ گئی تو ہلکی پھلکی لڑیں گے نہیں، صرف تمہیں دکھانے کے لیے تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ فرمایا یہ تم پر بخل، شح کا اصلی معنی کیا ہے؟ بخل کرنا، یہ لیکن ایک معنی ہے حسد کرنا، یہ تم پر حسد کرتے ہیں۔ منافقین کا سب سے بڑا حسد کیا تھا؟ یہ مہاجر آئے ہیں، آ کے ہم پر غلبہ پا لیا ہے، ان کی اکثریت ہو گئی ہے، ہم لوکل تھوڑے ہو گئے، صورت المنافقون وہ وہی منظر۔ ان کا سب سے بڑا مسلمانوں سے گلہ کیا تھا؟ انہوں نے ہم پر غلبہ پا لیا تھا، اور یہ بخل حسد کرتے تھے کہ یہ باہر سے آئے ہیں، آ کے مدینہ کی ریاست قائم کر لی ہے، آ کے عربوں کو فتح کرنے لگ گئے ہیں، اشحت علیکم، شح، ویسے لفظی معنی شح کا کیا ہے؟ بخل، لیکن یہاں موقع کے لحاظ سے اس کا معنی کیا ہے؟ حسد۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو پھر آپ کی طرف دیکھتے ہیں، جیسے آنکھیں گھوم رہی، بہت آنکھیں گھومتی بھی ہیں، اذا جاء الخوف، جب خوف آتا ہے، جنگ، رأیتہم ینظرون الیک، ان کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طرف ایسے حسرت سے دیکھ رہے ہیں، تدور اعینہم، کی ایسے گھبرا گھوم رہی ہیں جیسے جس پر موت آ گئی اس کی گھوم رہی ہوتی ہے، ان پر موت کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جنگ دیکھتے ہیں، محاورے کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ان پر موت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اذا جاء الخوف، جب جنگ آتی ہے، رأیتہم، آپ ان کو دیکھیں گے، ینظرون الیک، آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں، آج تدور اعینہم، آنکھیں گھوم رہی ہیں ان کی، کالذی یغشی علیہ من الموت، اس آدمی کی طرح جس پر موت کی کیفیت طاری ہو، خوف کی انتہا پر ہوتے ہیں۔ لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے یا ٹل جاتا ہے خطرہ، پھر زبانیں نکال لیتے ہیں۔ جنگ آتی ہے تو آنکھیں گھمانے لگتے ہیں، اور جنگ ٹل جاتی ہے تو پھر کیا؟ زبانیں تیز کر لیتے ہیں، پھر بک بک شروع کر لیتے ہیں۔ اذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، تیز زبانوں کے ساتھ، لمبی زبانوں کے ساتھ آپ کے خلاف پکڑ، سلقوکم، تمہیں متہم کرتے ہیں، تمہارے خلاف باتیں کرتے ہیں، بألسنة حداد، زبانیں بڑی تیز زبانیں،
اشحت الخیر پر حسد کرتے ہوئے کہ جنگ ٹل گئی ہے یہ تو پھر کھڑے ہیں۔ اشحت الخیر کا معنی کیا؟ جنگ تو ٹل گئی ہے یہ تو کھڑے ہیں اپنی جگہ پر، یہ بات ان سے برداشت نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے اولئک لم، جو یہ مومن نہیں ہے، وہی ہے ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اولئک لم یؤمنون، ان کے اگر کوئی اعمال تھے بھی تو اللہ نے ڈیلیٹ کر دیا، احبط اللہ اعمالہ، اگر تو خیر کا کام کیا بھی ہے، عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، احبط اللہ اعمالہ۔ فرمایا کہ یہ ان کی نفسیاتی کیفیت یہ ہے، یہ تمہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آیا ہے لشکر یا مسلمانوں کو ختم کر کے جائے؟ ان کا خیال کیا کہ یہ لشکر واپس نہیں جائے گی، یعنی کامیابی حاصل کیے بغیر لشکر واپس نہیں جائے گی۔ یا سبونا، یہ لوگ خیال کرتے ہیں احزاب کے بارے میں، لم یذهبوا، یہ واپس نہیں جائیں گے۔ اچھا، لیکن لشکر جب آ گئے نا تو یہ پھر کہتے ہیں کاش ہم یہاں نہ ہوتے، ہم دیہات میں ہوتے، لشکروں سے محفوظ رہتے۔ یات الاحزاب یودوا لو انہم بادون فی الاعراب، یہ کہاں ہوتے؟ دیہات میں، وہاں خبریں لیتے رہتے کہ اب جنگ کیا ہے، اب کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، وہاں بیٹھے بیٹھے خبریں لیتے رہتے، یہ یہاں رہنا نہیں چاہتے تھے۔ یسرون بائکم، اور اگر تمہارے درمیان لڑائی کے وقت موجود بھی ہوئے نا تو کیا ہوگا؟ لا ما قتل اللہ قلیلا، تھوڑی لڑائی میں شرکت کرنا بھی پڑی تو تھوڑا لڑائی میں شریک ہوں گے اور بے دلی کے ساتھ یہ تمہارے ساتھ لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ منافقین کی اور مذبذبین کی کیفیات بیان کی، آگے پھر تفصیل آگے۔